الاعراف کی آیت نمبر 203۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب کبھی آپ ان کی منہ مانگی نشانی نہ پیش کرے، قالوا، تو یہ لوگ کہتے ہیں، لولا اجتبیتہا، کہ یہ نشانی یہ کیوں نہیں لایا۔ قل، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، انما اتبع ما یوحى الی من ربی، بلا شبہ میرا کام تو صرف یہ ہے کہ میں پیروی کروں اس پیغام کی جو وحی کیا گیا میری طرف میرے پروردگار کی جانب سے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ بصیرت کی باتیں ہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور سراسر رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے مسئلہ کو بیان کیا ہے۔ جس طرح توحید میں مشرکین عرب شدید ترین مخالف تھے، اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے بلکہ اللہ کے ساتھ کئیوں کو شریک ٹھہراتے تھے، اور شدید اختلاف تھا ان کا مسئلہ توحید میں۔ اسی طرح جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے میں بھی ان کا شدید اختلاف تھا۔ آپ علیہ السلام کو نبی اور رسول تسلیم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح قرآن کریم میں اپنی وحدانیت کو بڑے باشگاف الفاظ میں بیان کیا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی بہت سارے دلائل سے ثابت اور مزین کیا۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ حضرت محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں، اور آخری رسول اور نبی۔ اللہ پاک اسی عقیدے پہ ہمیں زندگی، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، کم و بیش 1,24,000 جن کی تعداد ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، سب کو نشانیاں دے کر بھیجا۔ اور آپ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں اور معجزات دیے
وہ سارے نبیوں کے معجزات سے تعداد میں بھی زیادہ ہے، کوالٹی میں بھی اعلیٰ۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری، وہ جو معجزات اور نشانیاں دلائل سارے نبیوں میں ایک ایک تھے، اللہ نے سارے جمع کر کے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر مستقل کتابیں لکھی گئیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ کے نام سے 2 بڑی موٹی جلدیں لکھی ہیں، جن میں صرف آپ کے معجزات کو ذکر کیا گیا۔ لیکن ان ساری نشانیوں کے باوجود مشرکین عرب یہ تقاضا کرتے تھے کہ جو ہم نشانی کہتے ہیں وہ دکھائیں، وہ نشانی دکھائیں۔ حالانکہ بعض اوقات ان کی منہ مانگی نشانی بھی پوری کی گئی۔ مثلا انہوں نے کہا جی چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ دنیا نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، لیکن کیا کہنے لگے کہ یہ بھی اس کا جادو زمین پہ بھی چلتا ہے، آسمان پہ بھی چلتا ہے، نہیں مانا۔ پھر کبھی کہتے جی آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ مکے کے اندر نہریں جاری کر دیں، آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو آپ مکے میں سبزہ جاری کر دیں، باغ آ جائیں۔ کبھی کہتے جی آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے کچھ نہیں، آپ کا ہی محل سونے چاندی کا بن جائے۔ یعنی اس قسم کی منہ مانگی نشانیاں، اور پھر اس پہ بھی یہ کہنا کہ آپ ہمارے سامنے آسمانوں پہ بھی چڑھ جائیں ہم پھر بھی نہیں مانیں گے۔ تو بعض اوقات اللہ رب العالمین ان کے منہ مانگے معجزے پورے کر دیا کرتے، بعض اوقات نہیں ہوتے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ تو فرمایا جب کوئی نشانی نہیں پیش کی جاتی، اذا لم تأتیہم بآیہ، جب ان کے سامنے ان کی کوئی منہ مانگی نشانی نہیں پیش کی جاتی تو قالوا لولا اجتبیتہا، پھر یہ کہنے لگتے یہ اس نے ہمارے والی نشانی کیوں نہیں دکھائی، جو ہم نے کہا وہ کیوں نہیں پیش کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا میرے محبوب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرمائیں انما اتبع ما یوحى الی من ربی، میرا کام نشانیاں پیش کرنا نہیں ہے، معجزے دکھانا نہیں ہے۔ نبی کا یہ مشن نہیں ہوتا، نبی کا کام نہیں یہ ہوتا، وہ تو اللہ تعالیٰ نشانی کے طور پہ کوئی چیز دکھا دیتے ہیں، لیکن کام اور مشن کیا ہوتا ہے؟ انما اتبع، میرا کام تو یہ کہ جو میری طرف میرے رب نے پیغام بھیجا ہے میں اس کی پیروی کر رہا ہوں، یہ میرا کام ہے بس۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھا دی، نہیں دکھائی تو اس کا اختیار ہے۔ معجزہ دکھانا، نشانی پیش کرنا یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ سب اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ وہ جب چاہے دکھا دے، جب چاہے نہ دکھائے۔ تو آپ ان سے کہیں کہ میرا کام تو یہ ہے کہ میں اپنے رب کے پیغام کی پوری پیروی کر رہا ہوں۔ باقی رہی بات نشانیوں کی، تو اگر نشانی دیکھنی ہو تو قرآن سے بڑھ کر معجزہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ھذا بصائر، یہ بصیرت کی چیزیں، یہ بصیرت کی آیات، یہ قرآن کریم جس کا مقابلہ کرنے سے تم عاجز ہو۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا نا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر قرآن جیسا قرآن بنا سکتے ہو تو ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ۔ کسی جگہ کہا کہ ایک حصہ ہی بنا کے لے آؤ، کہیں کہا کہ ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ جمع کرو سارے انسانوں کو، جنوں کو، سب اکٹھے ہو جاؤ اور قرآن کی ایک آیت جیسی آیت بنا کے لے آؤ۔ آج بھی میرے عزیز دوستو قرآن کریم وہ معجز کتاب ہے۔ آج کی جدید دنیا میں سائنس نئے نئے انکشافات اور اکتشافات کر رہی ہے،
لیکن سائنس جو ہے وہ جب بھی کسی دروازے کو کھولتی ہے تو دروازے کے سامنے قرآن کی آیت کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے. اللہ کا قرآن وہ پہلے ہی بیان کر چکا ہوتا ہے. آج بھی دنیا حیران ہوتی ہے. وہ باتیں جو آج جدید مشینوں اور جدید ترین کمپیوٹر سے ظاہر ہو رہی ہیں، قرآن کی آیات نے وہ 14 صدیاں پہلے ہی بتا دیا. تو یہ ایسا معجز کتاب ہے، ایسی معجز اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے جس کا مقابلہ کرنے سے آج کی دنیا بھی قاصر ہے. تو کیا اس معجزے سے تمہیں بصیرت حاصل نہیں ہوتی؟ یہ معجزہ تمہارے سامنے تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں؟ ھذا بصائر من ربکم، یہ بصیرت اور عبرت کی چیزیں جو تمہارے رب کی طرف سے آئی. ایک ایک آیت، ایک ایک جملہ قرآن کریم کا وہ انسان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. اور فرمایا وہدن، اس کتاب میں ہدایت ہی ہدایت ہے، ورحمتن، اور اس کتاب میں رحمت ہی رحمت ہے. علماء نے لکھا ہے لوگ 3 طرح کے ہوتے. ایک اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں جن کی نظر ہر وقت اللہ کی قدرت پہ ہوتی ہے، اور وہ جنت و جہنم کو بھی ایسے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے سامنے. جیسے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے کہ اگر جنت اور جہنم میرے سامنے بھی آ جائے تو میرے ایمان میں ذرا سا بھی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ بن دیکھے مجھے اس پر اتنا ایمان اور یقین ہے، اتنا ایمان اور یقین ہے کہ دیکھ کے اس میں کوئی اضافہ نہیں. تو ایک یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، ان کے لیے قرآن کی آیات بصائر ہی بصائر ہے. دوسری کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کبھی ان کو آخرت کی طرف دھیان چلا جاتا ہے، کبھی دنیا کی طرف چلا جاتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے قرآن کی آیات ہدایت ہے، وہ رہنمائی کرتی ہیں، سیدھے راستے کی طرف لے جاتی ہیں. تیسرے وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ان سے بہت ساری رب کے حکم کی خلاف ورزیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بھی جب قرآن کی طرف آئیں گے تو قرآن ان کو مایوس نہیں کرے گا، بلکہ دھو دھا کے مغفرت کر کے ان پر بھی اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی. لیکن آخری درجہ یہ ہے کہ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کم از کم اس کتاب پہ ایمان اور یقین تو رکھیں، اس کو مانے تو سے. تو میرے عزیز دوستو، ہم اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ ایمان دیا ہے، ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ حضرت محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. اللہ ہمیں اسی ایمان پر موت اور اسی ایمان پر دوبارہ اٹھنا نصیب فرمائے. میرے محترم دوستو، آج بھی بڑی دنیا پڑی ہے جن کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قرآن بھی اللہ کا کلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی. تو ہم اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کریں؟ اللہ نے ہمیں اس نبی علیہ السلام کا صرف امتی نہیں بنایا بلکہ ماننے والا امتی بنایا ہے. اللہ ہم سب کو اس کے اندر اور زیادہ ترقی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو جس نے ماننا ہو اس کے لیے قرآن کی آیات ہی کافی ہیں. جس نے نہیں ماننا وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے سامنے دیکھ کر بھی نہیں مانا. اللہ پاک ہم سب کو ماننے والوں میں شامل فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق
وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآسرنا ولا تؤسر علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا اللهم يسر الهدى لنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى